ایک سوال یہ آیا ہے کہ ماں باپ میں اگر جھگڑا ہو جائے تو ان دونوں میں صلح اولاد کیسے کرے، یا وہ ایک دوسرے پر ظلم کرے تو انصاف کیسے کرے؟ دیکھیے، یہ کبھی کبھی واقعی میں بڑی اولاد کے لیے صورتحال بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، کیونکہ ماں باپ کا بہرحال ایک احترام بھی ہے، اور جب ان کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی اولاد بھی پستی ہے۔ اسی لیے قرآن کی اور شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر کبھی کوئی نا اتفاقی ہو بھی جائے تو اولاد کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اور کہیں کہیں بعض گھروں میں باقاعدہ لڑائیاں ہوتی ہیں، گالی گلوچ تک ماں باپ ایک دوسرے کو کرتے ہیں، اور بچوں پر اس کا بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ تو بہرحال اگر اولاد بڑی ہے، اولاد بالغ ہے، سمجھدار ہے، تو اس کو اپنے باپ کو یا ماں کو جس کی غلطی بھی سمجھ میں آئے اس کو سمجھانا چاہیے، اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ کوئی نامناسب بات نہ کہی جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر باپ کی طرف سے ماں کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے تو بیٹا یا بیٹی جو ہوتے ہیں باپ کو بہت کچھ سنا کے رکھ دیتے ہیں اور باپ کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کرنے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ غلط کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، لیکن آپ بیٹے ہیں، آپ بیٹی ہیں، آپ کو اپنے باپ کا جو حق ہے وہ اس کا خیال کرنا ہے، بدتمیزی کرنے کا آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ آخر میں میرے ساتھیوں، اور یاد رکھو، کوئی سوٹڈ بوٹڈ ہو کر کے آ جائے، کوئی فراٹے دار انگلش بولنے لگے اور آپ لا کر کے جلدی سے اس کو مائک دے دے کہ صاحب یہ تو بڑا سوٹ پہن کے آیا ہے، بڑی فراٹے دار انگلش بول رہا ہے، نہیں، آپ کا اسٹیج، آپ کا مائک، اس کا بھی ایک وقار ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور میں اکثر سیمانچل کے جلسوں میں بولتا ہوں، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، ابھی آپ کے اسی ارریا کے علاقے کا ایک مولوی وہ باقاعدہ تقریر میں کہہ رہا ہے کہ محمد بن سلمان صاحب میرا ویزا نہیں پاس کر رہے ہیں، میں نے ان کے خلاف بول دیا ہے، وہ میرا ویزا نہیں پاس کر رہے۔ ابے جاہل، جھوٹے، مکار، کتنا بڑا فراڈ ہے، کتنا بڑا جھوٹا ہے تو۔ پہلی بات تو جھوٹ بولتا ہے، سعودی حکومت کے خلاف زہر اگلتا ہے، اور اس کے بعد اس طریقے کی کہانی سناتا تیرے جیسے نہ جانے کتنے پڑے تجھے وہ ویزا نہیں دیں گے عمرہ کے لیے، اور تو یہ سمجھتا ہے کہ سامنے پبلک جو بیٹھی ہے وہ جاہل گوار پبلک ہے، جو چاہے سنا دو۔ اسی لیے میں اپنے اہل حدیث بھائیوں سے کہتا ہوں، اور آپ کے اس سیمانچل کے علاقے میں خاص طور سے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ اپنے ان علماء کو دعوت دو جو کتاب و سنت کے جانکار ہیں۔ ہر ایرے غیر نتو خیرو کو اسٹیج پر دعوت مت دو میرے ساتھ۔ خرافات بکنے والے، جھوٹ بکنے والے، من گڑت روایتیں بیان کرنے والے، قصے کہانی بیان کرنے والے آپ کے اسٹیج پر نہیں آنے چاہیے۔ اس اسٹیج کا ایک وقار ہے، اس اسٹیج کی ایک حرمت ہے، اس کو پامال مت ہونے دینا میرے ساتھ۔ علم سیکھنا ہے تو علماء سے سیکھو۔ محدثین نے کیوں نہیں سب سے حدیث لے لی؟ ان کیا کیوں صحیح اور ضعیف کا فرق تھا؟ کیوں حدیثوں میں صحیح اور ضعیف کا فرق کیا جاتا تھا؟ اگر آپ کے اسٹیج پر ہر آدمی آ سکتا ہے، کوئی بھی بیان کر سکتا ہے، کوئی شاعر آ کر کے الٹی سیدھی شاعری پڑھ سکتا ہے، تو معاف کرنا، یہ اسٹیج اہل حدیث کا اسٹیج نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد۔ قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا، اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اٹھا لے گا۔ سوال پیدا ہوا، علم کیسے اٹھے گا؟ کیا کتابیں ختم ہو جائیں گی؟ کیا مدرسے بند ہو جائیں گے؟ کیا لائبریریاں بند ہو جائیں گی؟ فرمایا نہیں، لائبریری بھی موجود ہوگی، کتابیں بھی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا۔ علماء دنیا سے دھیرے دھیرے چلے جائیں گے، حتی اذا لم یبقی عالما، یہاں تک کہ جب علماء چلے جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے، لوگ جاہلوں کو اسٹیج، میں آج کی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، لوگ اسٹیج دے دیں گے جاہلوں کو، جاہل مسئلہ بیان کرے گا، جاہل حلال بیان کرے گا، جاہل حرام بیان کرے گا۔ ارے جو خود قرآن و حدیث کا جانکار نہیں ہے وہ آپ کو حلال و حرام بتا رہا ہے، وہ مسئلہ بتا رہا ہے۔ ایسا آدمی جب مسئلہ بتائے گا تو کیا کرے گا؟ فَضَلُّوا وَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اس لیے علماء سے علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرو میرے پیارے ساتھی۔ آج اتنا بڑا علاقہ ہے، آج سروے کر کے جا کے دیکھ لینا، میں تو رات میں تقریر کرتا ہوں، صبح نکل جاتا ہوں، مولانا حسین صاحب آپ سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، جاؤ ذرا گاؤں گاؤں سروے کر کے خالی اتنا پتہ لگا لو کتنے لوگوں کو جنازے کی نماز کی دعائیں آتی ہیں۔
جو جلسے میں سب سے آگے آگے رہتے تھے، جن کے موبائل پر علماء کے بیانات موجود تھے، ان کو بھی جنازے کی نماز کا طریقہ نہیں آتا، جنازے کی نماز کی دعائیں نہیں آتی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، باپ مر گیا، بیٹا کھڑا ہو کے جنازے کی نماز پڑھ رہا ہے، وہ اس قابل بھی نہیں ہے اپنے بیٹے کی جنازے کی اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھ سکے۔ میرے بھائی، اس سے تو بہتر تھا کہ ہم بے اولاد ہوتے۔ اولاد والے ہو کر کے کیا فائدہ، ہماری اولاد ہمارے لیے جنازے کی نماز نہ پڑھ سکے، ہماری اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے مغفرت کی دعا نہ کر سکے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو کم سے کم عالم بنا دو، ایک بچی کو عالمہ بنا دو، کم سے کم سارے بچے دنیا داری میں لگ جائیں، ایک بیٹا آپ کا ایسا تو ہو جب وہ ہاتھ اٹھائے تو اپنے باپ کے لیے دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ، میرے ماں باپ نے بڑی تکلیفوں سے مجھے پالا تھا، بڑی قربانیاں دی تھی، بڑا ذلیل کیا تھا اپنے آپ کو، میری ماں نے بڑی غربت کا دن دیکھا تھا، میری ماں نے گاؤں کے لوگوں کے برتن بھی مانجے تھے، میرے باپ نے لوگوں کے گھر کی غلامی کی تھی۔ اے اللہ، میرے ماں باپ نے بڑی مصیبتوں میں مجھ کو پالا ہے، پروردگار تو میرے ماں باپ پر رحم فرما۔ یہ دعا کون کرے گا؟ جو قرآن کا جانکار ہوگا، جو قرآن پڑھے گا۔ کم سے کم اپنے بچوں کو اس لائق تو بنا دو میرے ساتھی، علم دین سیکھو اور سکھاؤ میرے ساتھی۔ آج حالات یہ ہے، پورے انڈیا کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، آپ کے سیمانچل کی بات کر رہا ہوں، اتنا بڑا جلسہ ہوتا ہے، مدرسوں کو چلانے کے لیے جلسہ کرایا جاتا ہے۔ میں عام طور سے چندہ نہیں کرتا، مجھ سے بھی لوگ کہتے ہیں مولانا تھوڑا چندہ کر دینا۔ یہ مجبوری کیوں آ گئی؟ کیوں آپ کو مدرسوں کو چلانے کے لیے جلسہ کرانا پڑ رہا ہے؟ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے۔ اور اتنا بڑا جلسہ، اتنا خرچ کرنے کے بعد بھی اگر آپ اپنے مدرسوں کو نہیں چلا پا رہے تو یہ قوم کے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے۔ اپنی عیش و عشرت پر لٹانے کے لیے تو ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں ہیں، اپنے فالتو کاموں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے آج لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں، ٹمپو میں بیٹھ کر کے انہی مدرسوں میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے وہ چندہ کر رہے ہیں اپنے مدرسے کے لیے۔ انہی مدرسوں میں پڑھانے والے پرائیویٹ ٹیچر، ان کو مدرسے کا سیکریٹری کہتا ہے جاؤ چندہ کر کے لانا، تب تم کو تمہاری تنخواہ دیں گے۔ 5-6 ہزار کی تنخواہ پانے کے لیے وہ بیچارہ، وہ پرائیویٹ ٹیچر، وہ پرائیویٹ پڑھانے والا مولوی بیچارہ گاؤں گاؤں گھوم کر کے دھان اتارتا ہے، چندہ اتارتا ہے، تب جا کر کے اس کی تنخواہ کا انتظام ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھیوں؟ کیا یہ علماء کی تحقیر نہیں ہے؟ کیا یہ علماء کی توہین نہیں ہے کہ آج آپ نے اپنے علماء کو بھکاری بنا کے رکھ ڈالا ہے؟ میرے بھائیوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان علماء کے آپ کے دروازے تک پہنچنے کی نوبت ہی نہ آتی، آپ خود ان تک پہنچ کے جاتے۔ مولانا، مجھے اللہ نے لاکھوں کا مالک بنایا ہے، یہ میرے مال کی زکوٰۃ ہے، اس مال کی زکوٰۃ میں سے میں آپ کے مدرسے کو بھی دے رہا ہوں، میں ان غریب بچوں کے اوپر بھی خرچ کر رہا ہوں، میں ان یتیم بچوں کے اوپر بھی خرچ کر رہا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے، مگر ہو کیا رہا ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے بھی آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ بھکاری بن کے ہمارے دروازے تک آئے۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں سسٹم کو بدلنا پڑے گا، ہمیں سسٹم کو بدلنا پڑے گا۔ زکوٰۃ دینے کا جو طریقہ ہمارے یہاں ہے، اس طریقے کو ہمیں بدلنا پڑے گا، یہ زکوٰۃ دینے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میرے پیارے بھائیوں، علم کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو۔ پیارے نبی نے ہم کو یہ سبق بھی دیا ہے، اپنے بچوں کا حق قربان کر کے دین سیکھنے والے بچوں کی قدر کرو۔ آج آپ کبھی مدرسوں کے ہاسٹل میں جا کے دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو پڑھتے بیچارے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر ذمہ داریوں کا کتنا پہاڑ آ جاتا ہے۔ آپ کا بچہ جہاں چاہے وہاں کھیل رہا ہے، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، گھر میں آتا ہے اس کی ماں اس کے کپڑے دھل رہی ہیں۔ مدرسوں میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے یہ بہت سوچ سمجھ کے کھیلتے ہیں، کپڑا زیادہ گندا ہو جائے گا تو دھلنا تو ہم ہی کو ہے، بیچارے بیٹھ کر کے اپنا کپڑا دھل رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے 10 سال کے 12 سال کے بچے اپنے ہاتھوں سے سارا کام کر رہے ہیں، اپنے کپڑوں پر استری بھی کر رہے ہیں، اپنے کپڑوں کو بھی دھل رہے ہیں۔
آپ کے بچے کو تو اس کی ماں نہلاتی ہے، یہ بچے مدرسوں میں جاتے ہیں، ان کو خود اپنے سارے کام کرنا ہے، اور پھر جیسے ہی پڑھائی کا ٹائم ہوا، اگر ذرا سی تاخیر ہوگی، مولوی صاحب کی چھڑی بھی موجود ہے، چھڑی ان کی پیٹھ پر پڑ گئی، آپ کے بچے کو کوئی ایک تھپڑ مار دے، آپ فوراً دوڑ کر کے جاتے ہیں، ہمارے بچے کو کس نے مارا؟ وہ بچہ جو ہاسٹل میں گیا ہے، ماں باپ کی نظروں سے دور ہے، اس کو ڈسپلن میں رکھنے کے لیے کبھی استاد نے مار بھی دیا، کبھی اس کی پیٹھ پہ 2-4 چھڑی پڑ بھی گئی، وہ بیچارہ رو تو دیتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو تو آ جاتے ہیں، مگر نہ ماں اس کے پاس ہے نہ باپ اس کے پاس ہے وہ شکایت کر سکے، وہ اپنے دل کے درد کا اظہار کر سکے۔ اتنی قربانیوں کے بعد، اور آپ کے گاؤں میں تو جاگیروں کا بھی نظام ہے، گھر گھر جا کر یہ بچے ٹفن لے کر کے جاتے ہیں، بیکاری بن کے ان کو کھانا ملتا ہے، پھر وہ کھانا کھا کے بیچارے بچے پڑھتے ہیں۔ کتنے مدرسے ایسے ہیں جہاں مطبخ نہیں ہے اور جاگیر کا نظام ہے، اور بچے اسی سسٹم سے کھانا کھاتے ہیں اور پھر پڑھ لکھ کر کے وہ عالم بنتے ہیں۔ اتنی قربانیوں کے بعد جب وہ انسان عالم بنتا ہے، میرے بھائیو، اس عالم کی قدر کیا کرو۔ میں یہ نہیں کہتا اس کو فرشتہ مان لو، ہاں وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، تم سے غلطی ہوتی تو اس سے بھی ہو سکتی ہے، تمہارے قدم بہکتے تو اس سے بھی بہک سکتے ہیں، اگر اس سے غلطی بھی ہو جائے، اس سے اگر غلط کام بھی ہو جائے، میں یہ نہیں کہتا کہ عالم کی غلطی کو نظر انداز کر دیا جائے، مگر ہاں کم سے کم ایک عالم کا جو مقام ہے اس کا لحاظ رکھا جائے، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ دنیا علماء سے بدظن ہو جائے، دنیا علماء سے بدگمان ہو جائے۔ اپنے علماء کو ان کا مقام دو، ان کا حق دو میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ جنت کے راستے پہ جاتا ہے، وہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور عالم کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔